خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ترتیب کے لحاظ سے اب ہماری جو ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ مسد، اور اس کو سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر جو ہے جو نسخے ہیں ہمارے پاس، جو مصحف ہیں، اس میں یہ لہب کے نام سے ہی ہے، لیکن سورہ مسد بھی ہے کیونکہ دونوں الفاظ اس میں آگے مینشن ہیں۔ اس کی ترتیب جو ہے وہ 111 ہے، جو صورتوں کی جو قرآن پاک میں ترتیب ہے 111 نمبر پر ہے۔ 5 آیات ہیں اس میں، وہی ایک رکوع اس کا ایک ہی ہے۔ یعنی رکوع کا بھی یہ ایک مطلب ہے کہ ہماری جیسے سورہ بقرہ میں کافی سارے رکوع ہیں، یعنی ایک سبجیکٹ، ایک کوئی جو بات چل رہی ہے، وہ جہاں تک جا کے اس کو جو بتانا جو مقصود ہوتا ہے، جہاں پر اس کا سٹاپ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو پھر وہ رکوع بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو دوسرا شروع ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوتا ہے عموماً۔ زیادہ تر یہ کہ وہ ایک رکوع میں جو ہے ایک خاص بات ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اس لیے زیادہ یہ جتنی بھی چھوٹی ہیں، اس کا ایک رکوع کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ایک ہی صورت میں تمام جو بات ہے وہ آیت کو اکٹھا کر کے اور اس کو مکمل کر دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ سورہ مبارکہ، یعنی اس کی بھی ایک جو ہے وہ ہے ایک، یوں سمجھ لیں کہ یہ یعنی یہ کیوں جو ہے کس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی، اور اس سے پہلے یہ کس طرح سے یہ اس کا نزول ہوا اور یہ کیا ہوا۔ یعنی یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے اس کی یہ راوی ہیں ان کے ابن عباس، یہ یعنی میں نے جہاں تک دیکھی اس میں زیادہ تر جو ہے یہی ایک بات ملی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ جب آ گئی وہ سورہ شورى کی آیت نمبر ہے یہ 214، کہ اس میں جب یہ آیا کہ آپ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ان جو ہے اور ان گروہ کے لوگوں کو یہ خبردار کر دیجئے جو مخلص ہیں آپ کے ساتھ۔ یعنی اس سے پہلے یہ جو ابھی ہم یہاں سے شروع کریں گے، اس سے پہلے یہ ایک بات تھی، یہ ہمیں بات بتا رہے ابن عباس، کیونکہ یہ میں سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایک دلچسپی ہے اس وجہ سے۔ تو جب ان کو یہ آیا، یہ جب بات آئی کہ آپ جو ہے نا ان کو خبردار کر دیجئے اپنے رشتہ داروں کو، یعنی چونکہ وہ قریش مکہ جہاں پر ان کا محلہ گھر جب کچھ یہ وہیں رہتے تھے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے نا، تو رشتہ دار اور اپنے ان قریبی لوگوں کو یہ خبردار کر دیجئے۔ اب وہ آگئی بات، یعنی یہ اس کا ریفرنس اس کے ساتھ ہے۔ اب وہ کیا ہے بات، تو وہ جو ہے آپ باہر نکلے اور جو ہے وہ صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے، وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر آپ نے جو کہا یا صبا۔ اب یہ یا صبا، یہ وہاں پر کچھ اصل میں ہر علاقے کے، ہر قبیلے کے، ہر قوم کے
کچھ تہذیب تمدن کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جس کو وہ فالو کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا عرب میں بھی اور ادھر وہیں پر ان کا سب کچھ تھا، وہ یعنی وہ اسی ماحول کے تھے، وہی اسی طرح کی فالو کرنی تھی. وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی نے کچھ خاص بات بتانی ہوتی تھی، کوئی بڑی بات، تو وہ پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے نا اس طرح کی آوازیں لگاتا تھا، یا صبا یا صبا. تو یعنی پھر جو ہے نا سب لوگ اس کو یعنی جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی خاص بات ہے. تو اس وقت جو ہے حالت یہ تھی، یعنی وہ یعنی کوئی بہت بڑی مصیبت کے یا کچھ بتانے کے لیے، تو یعنی ان کی میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہوئی یہ بات. وہ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فالو نہیں کی، لیکن عام طور پر لوگ یہ کرتے تھے کہ پہاڑیوں پہ چڑھ کر اپنے کپڑے اتار کر تو چیخ و پکار کر دیتے، یا سب آتا کہ آؤ میری بات سنو، بڑی مشکل میں ہوں، یعنی بہت بڑی کوئی بات ہے. تو یعنی لیکن ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے وہ اس کو یہی تو ان کو وہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ کچھ چیزیں جو ہے ایسی چیزیں آپ لوگوں نے اپنی روایات میں شامل کر لی ہیں جو یعنی بالکل آداب کے خلاف ہیں اور تہذیب کے خلاف ہیں، اور اس کا کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں یہ ایک معاشرتی بگاڑ ہے. تو وہ ان کو جو ہے وہاں پر انہوں نے سب کو جمع کیا، تو یعنی بلایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. دور سے تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یعنی عام طور پر ہمارے منہ سے محمد تو نکلتا نہیں، وہ تو اسی نام سے یعنی ان سے بات چیت کیا کرتے تھے. تو اب وہ وہاں پر جو ہے نا پھر لوگ جمع ہوئے، اس میں جو ہے یہ ابو لہب بھی تھا. اس کی بھی ہم اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں پہلے، یعنی یہ اس کے اوپر یعنی اس آیت سے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس کا بتانا ضروری ہے کہ یہ خود کون تھا، ان کا ریلیشن کیا تھا آپس میں. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ پہاڑی پر چڑھ کر کیا ہوا. تو پہاڑی پر چڑھ کر جب آپ نے یا سباس لوگوں کو اکٹھا کیے، جب سارے یہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں جو ہے خبردار کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ مقصد ان کا یہی تھا. لیکن جب لوگ سارے جمع ہو گئے، خبردار سے مراد ہے کہ یعنی خبر ہی دینی ہوتی ہے نا کہ اونچی جگہ پر چڑھ کے اب آپ چڑھیں تو آپ یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ بات تو کوئی بتائیں گے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ یعنی پہلے تو ان کو ایسا منطقی جو ہے نا لاجواب ہی کر دیا نا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اس طرح کی بات نہیں کی تھی. تو ان کی پوری زندگی جو ہے قریش مکہ کے لیے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین ایک نمونہ تھی. صادق اور امین تھے، کبھی بچپن سے لے کے ابھی تک اتنے نفیس شخصیت کے مالک. انہوں نے کبھی کوئی بات کی نہیں، آج تک جھوٹ نہیں بولا، یعنی بالکل 100% بہترین. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، یعنی آپ نے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے تو کبھی بات کی نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں یہ خبردار کرتا ہوں. تو یعنی اپنے آپ کو جو ہے اب اس سے اس بات کے لیے میں ایک بڑی ایک زبردست ہاتھ لگی ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ کچھ چند ایک اشعار ہیں، وہ یعنی نظم کی صورت میں حفیظ جالندری نے پوری اس سورہ لہب پر اور سورہ مسد پر ایک پوری مجموعہ ہے اشعار کا. اس کو یعنی وہ چونکہ اردو میں ہے تو وہ اس کو اگر سامنے رکھ لیں تو یعنی یہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے نا پورا خلاصہ اس میں اشعار کی صورت میں یعنی یہ رکھا ہمارے سامنے. اب آپ دیکھیں حفیظ جالندری صاحب نے کیسے وہ الفاظ پڑھوائے، یعنی اس کی تشریح جو ہے ایک طرح سے انہوں نے اشعار کے ذریعے کی. تو اس کی یہ ہوتی ہے ابتدا کہ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی. صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ.
اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، یعنی سب ایک دم سے اکٹھا ہو گئے۔ خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو، دیکھیں وہاں لے گئے، کیونکہ یعنی یہ باقی اور کوئی چیز مانتے ہی نہیں تھے نا، یعنی اس میں یہود و نصارہ اور جو دوسرے لوگ تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یعنی ہم تو یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو اب مان رہے ہیں، آگے ان کے جو ہے نا بچوں کے ساتھ وہ بھی مان رہے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، ان پر یقین ہے، اور یہ ان کا یقین ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس نسل میں سے یعقوب علیہ السلام کے بچے، اس لیے خلیل اللہ کے پوتو، ذبیح اللہ کے فرزندو۔ دیکھیں اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج، تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں، یہ میں پر دیکھیں ان کا زور آئے، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے کیا مجھ پر کوئی شک، یقین آ جائے کیا مجھ پر کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے مانتے ہیں سب۔ یہ سن کر پھر بلند آواز میں سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے، سن لو نصیحت۔ بہن کی صف چھوڑ ذرا انسان بن جاؤ، یعنی بہن یعنی اس سے یعنی جانوروں کی جو ہے نا اس کو صفت کو چھوڑ کر ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہے کہ تم نے اسے بگاڑ دیا، بس یہ اتنی اشارت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ہے کہ تم نے اس دین کو اتنا بگاڑ دیا اور اس اتنی جو ہے نا ظلمت کے اندھیروں میں چلے گئے، یعنی آپ جو ہے حج بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ابلیس نے کہا کہ آپ کے کپڑے اتنے گندے، تم اتنی یہ کر رہے ہو، تم ان گندے دیکھیں اس کا بہکانا، دیکھیں کیسے وہ فتوے کیسے دیتا ہے، ان گندے ناپاک کپڑوں کے ساتھ جو ہے یہ تم جو ہے یہ اس کا طواف کرو گے، اتارو ان کو، لو جی، یعنی وہ ایسا دور آیا کہ وہ جو ہے نا برہنہ ہو کر، یعنی رات کے اندھیرے میں، دن میں جو ہے وہ اور ہے، لیکن ایک راتوں میں آ کر برہنہ ہو کر یہ طواف کر رہے ہیں، اور اندر جو ہے وہ رکھے ہوئے بت، اور ان کا جو ہے ابھی وہ آئے گا ابو لہب والی بات ابھی میں پہلے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ سمجھنا اس کا آسان ہو جائے گا کہ وہ خود کون تھا۔ تو یعنی یہ ان کو بتایا کہ آپ جو ہے نا میں وہی دین ہے، سب کچھ ملت ابراہیمی پر ہے نا، یعنی وہی دین ہے، لیکن آپ جو ہے آپ نے اپنے انداز اور اپنے طور طریقے اس طریقے یہاں پر لے آئیں، تو خدا کے واسطے اس سے نکلو اور انسان بن جاؤ، یعنی راہ راست پر آ جاؤ، وہی والی بات، یعنی ہر نبی کی یہی بات ہوتی ہے کہ کاش یہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں، یہ کس مسئلے میں اور کس پستی میں یہ پڑیں گے۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ
یعنی جو انہوں نے لوگوں سے کہا یعنی وہ اسی طرح کے پیغام تھا. یہ اس سے زیادہ بہت آسان ہو گیا, ایک طرح کا ایک پیکج بن کے سامنے آ گیا. یعنی اس وقت انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر اس طرح کی چند باتیں کی تھیں. اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب یہ بات کر رہی انہوں نے تو اس نے کہا کہ کس نے کہا؟ ابو لہب نے. تبن لکا. اب یہ تبن جو ہے نا یہ وہاں پر عرب میں جو ہے یعنی ایک دعائیا بدعائیا ایک کلمہ ہوا کرتا تھا. جیسے اب اسی روایت سے یعنی ہمارے یہاں بھی کچھ اسی انداز سے کچھ اس طرح سے ہیں کہ جیسے ہم کسی کو کچھ برا بھلا کہنا چاہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی تباہ و برباد ہو یار, تباہ ہو جائے تو یار, کیسی تو بکواس تو نہیں کی, کیا کرتا ہے تو, تباہ ہو جائے, یعنی ہاتھ ٹوٹیں تیرے. تو یعنی تب بن لگا یعنی وہ یعنی یوں سمجھے کہ جیسے بس نقصان میں جو ہے تباہ ہو تو جب یہ اس نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ یہ باقی لوگوں میں یہ یعنی اس نے کہا کہ تبن لگا, تباہ یعنی بدوا دی کہ تباہ ہو تو, ہاتھ ٹوٹے تیرے, یعنی جیسے رواج کے طور پر ایک جیسے محاورے کے طور پر جو جملے چل رہے ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا, ہم تو سمجھے پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ بات تو نے سامنے رکھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کیا, وہ تو خاموش رہے, لیکن اللہ نے خاموش رہا. اس کے اوپر جو ہے نا یہ پھر آئیں, وہ نہیں خاموش رہا, یعنی اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. یعنی اس قدر جو ہے نا بے ادبی, اتنی بڑی بات کہ وہ ہیں کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, وہ کون ذات ہے وہ, اور وہ اس کے بارے میں جو ہے یہ یعنی یہ کیا کس طرح کے کلمات ادا کر رہا ہے, اور قریبی رشتہ دار. تو وہ پھر وہ نہیں ہوا. تو وہ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ چند آیات جو ہیں 5 آیات اس کے جواب میں آئیں. یعنی پوری اس کی جنا وہ اس نے تو یہ یعنی محاورے کے طور پر ایک جملے کے طور پر یہ کہا تھا نا کہ کیا یار یہ کرنے کے لیے بلایا, اتنی سی بات کرنے کی, یہ اللہ پاک سے برداشت نہیں ہوئی. وہ بالکل وہ یعنی وہ آ گئی وہ بات. اچھا اب پہلے وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ یعنی اس کی رشتہ داری ذرا دیکھیں. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے جی, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے والد یعنی دادا. اب ان کے جو ہے ان کی یہ 2 شاخیں, یعنی ان کے 2 بچے, ایک سے عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم, پھر ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ ہے یعنی یقیناً ہو سکتا ہے کہ شاید چونکہ یہ آپس میں ریئل بھائی نہیں تھے تو یعنی ہو سکتا ہے ہم یہ گمان کرتے ہیں, اور یہی بات ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ 2 بیویاں ہوں. اور ایک سے جو ہے ایک طرف عبداللہ اللہ کا بندہ, اور ایک طرف عبد العزیٰ. یعنی ایک اللہ کا بندہ اور ایک عزیٰ کا بندہ. عزیٰ یعنی یہ لات منات اور عزیٰ یعنی ان کے مشہور معروف یہ اندر یہ رکھے ہوئے تھے, یعنی ان کی یہ پوجا کی جاتی تھی. تو اس نام سے جو ہے اس کا یہ والا نام منشن کرنا وہ کچھ یعنی آیات کی صورت میں وہ بہتر بات نہیں تھی. اچھا تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف وہ اور یہ عبد العزیٰ عزیٰ. تو اور یہ جو ہے یعنی یہ اس وہاں کا جو ہے نا یوں سمجھیں کہ فائنانس منسٹر آپ سمجھ لیں, اس کا جو ہے نا بیت اللہ کا یہ خزانچی بھی رہا تھا.
رہا تھا. تو یعنی یہ اس کی پوزیشن یعنی اس طرح سے. تو یعنی یہ کون ہوا؟ یعنی چچا ہوا لیکن ستیلا. اب یہ ستیلا چچا اور اس کی جو ہے اس کی خاتون اس کی بیوی وہ کون ہے جی؟ وہ ام جمیل. وہ بھی بڑی چیز. وہ اس کا بھی رشتہ ادھر سے بندہ ہے یعنی بنو امیہ میں جو ہے نا حلب کے یعنی بچوں میں سے ایک طرف ابو سفیان اور ایک طرف یہ یعنی یہ اس میں رشتے میں اس کی ابو سفیان کی بہن بھی لگتی ہے. یعنی قربت ان کی اتنی تھی اور یہ یعنی بڑے کچھ تھے. لیکن ایک یہ حسین اور یعنی بالکل جوان اور رعبدار یعنی بالکل سرخ گالوں والے. یعنی چونکہ اب اس میں ذکر ہی ایسا ہے اس لیے جو ہے نا اس کو یعنی یوں سمجھے کہ جیسے ابو ہریرہ ابو جہل کا نام تو کچھ اور تھا لیکن ہے کہ ابو جہل یعنی یہ وہاں پر کہنائی جاتی تھی کہ جس سے جو ہے نا وہ پاپولر ہو جائے یعنی کنیت. تو کنیت ابو لہب یعنی شولوں کا باپ انگارے کا باپ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ عزا سے نہیں مخاطب اس کو کیا کیونکہ اس کا یہ انجام بتانا تھا. یہاں پر یہ مین بات یہ کہ اس کے انجام کی وجہ سے یہ اس کو جو ہے اس طرح سے اس کو مینشن کیا گیا ہے. یہ ابھی لہب آتا ہے نا یعنی اس کو کنیت سے اس کو ادھر سے پہچانا گیا کہ تم جو ہے نا اس پر بڑا ناز ہے. یعنی تکبر بھی تھا سب کچھ تھا. ظاہر سی بات ہے وہ یعنی مالدار ہو اور جو ہے نا بڑی جگہ پر ہو اور شجن النسب ذرا دیکھیں کہ کدھر مل رہا ہے. یعنی اللہ پاک نے اس طرح سے یہ تو بات نہیں رکھی نا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام آپ دیکھ لیں کہ ان کے گھر میں کیا ہوا. ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہم معلوم ہے ہمیں اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی ناکام. یعنی یہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا نبی کی فیملی میں تو ہم بخشے جائیں گے. اعمال کے اوپر ہوگا, اس اخلاص کے اوپر ہوگا, اس نیت کے اوپر ہوگا, اس ایمان کے اوپر ہوگا فیصلہ. تو یہاں پر کوئی رشتہ داری کام نہیں ہے. نہیں حالانکہ چچا ستولہ بھی صحیح لیکن چچا تو ہو. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس نے اپنا نام ہی جو ہے نا جس کا نام ہی عبدالعزا نام. تو یعنی سرخ و سفید رنگت والے اور اس کے والے. تو یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تبن لگا تو پھر یہ آئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یعنی یہ وہی پھر تا با اس مادے سے. تو یعنی تبا وہی تبن یعنی یہ بھی جو ہے نا برائی اور جو بات اس نے کی تھی وہی بات جو ہے نا اس کی. اب یہ وہ تو اس نے بات کی تھی لیکن یہ والی بات اب اللہ پاک کی ذات کہہ رہی ہے کہ ٹوٹ گئے. اور یہ جو ہمیں تبت میں تا نظر آ رہا ہے نا یعنی یہ اس کو مؤنث کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ مؤنث کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ یہ یدانی سے ہو رہا ہے. یدانی کا اگر نون ہٹائیں تو وہ یدا بن گیا. یعنی ید ایک اور یدانی دو ہاتھ. تو یعنی جہاں پر جب وہ پیر میں جب آ جائے نا عربی میں جوڑے کی صورت میں تو وہ مؤنث میں چلی جاتی ہے. اب وہ جب وہ مؤنث میں جب گئی اس کی وجہ سے یہ اس پر اس تبت کے اوپر تا لگ گیا. تبت یعنی ٹوٹ گئے ہاتھ. تبت یدا ٹوٹ گئے ہاتھ یعنی ایک ہاتھ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. یعنی اب یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یعنی بس تباہ ہو گیا, یہ برباد ہو جائے. یہ تو عام عرب کے میں کیونکہ
اللہ پاک نے جو ہے یعنی اس کی طرف جو ہے نا وہ تو لینگویجز سے زبانوں سے اوپر کی ذات ہے نا وہ، لیکن ہے کہ ہر دور میں جو ایک چل رہی ہوتی ہے بات اسی رواج میں اسی طرح سے بات ان کے جواب جیسا ہے اسی طرح کا ان کو اس کے ان کی زبان میں جواب جس میں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اب کیا مطلب ہے. کیونکہ یہ اس نے یہ سب مجمع میں یہ بات کی تو وہ بھی سب نے سنی. اب اس کے بعد جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے زبان سے نکل رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی یہ مہر اس کے اوپر لگ چکی. اور وہ ایک عرصے سے جب یہ اس طریقے سے بات کرتا تھا تو اس کو اپنے مال پر اور اس کی اپنی اولاد پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا. اولاد بھی اس کی بہت زیادہ تھی، یعنی بچے بہت تھے، بیٹے بہت تھے، اور مال تو اس کے پاس تھا ہی. یعنی کوئی وزیر خزانہ ہو تو ایماندار بھی نہ ہو تو پھر آپ سمجھ لیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے یعنی ایک بڑے گھرانے سے تھے یہ، جس نسل میں سے تھے یہ. تو یعنی یہ سب کچھ ہو گیا. یہ کوئی دعا اللہ کی طرف سے تو یہ دعا نہیں ہے، یہ تو وہ بدعا بھی. دعا اور بدعا جو ہے وہ تو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ تمہارے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم سے اللہ پاک راضی ہو، اللہ پاک تم پر رحمت فرمائے. یہ ایک ریکویسٹ کے اس میں چل رہی ہوتی ہے. اور بدعا بھی ہوتی کہ اللہ کرے تیرے ساتھ یہ ہو جائے، وہ بھی کسی اور سے کی جاتی ہے، یعنی کسی پاورفل سے کی جاتی ہے ریکویسٹ. اور یعنی اس طرح کی بدعا جو ہے عام طور پر تو دی جاتی ہے کہ یہ بھی کسی اور طرح سے ہوتی ہے یہ. تو لیکن ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا تو یعنی ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے. تو نے ہاتھ کی بات کی تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے تیرے اے ابو لب. اور پھر آگے کیا ہے، وہ تب، اور یعنی خسارے تباہی کے ساتھ، یعنی ٹوٹے تیرے ہاتھ ایسے کہ جیسے بالکل ٹوٹے، یعنی ڈبل میں آتا ہے. وسلم و تسلیمہ، سلام ان کو سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلو علیہ وسلم تسلیمہ، سلم تسلیمہ، سلام بھیجو تسلیمہ، تسلیمہ میں بھی سلام، وہ بھی سلام، یعنی سلام بھیجو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. تو یعنی یہ وہی پر تب، یہ وہی یہ ہے نا اس کے اوپر، اس تب کے اوپر شد نظر آ رہی ہے. یعنی دو تا بابا، یہ وہی ماتا ہے، یعنی وہ معنی وہی ہیں. لیکن ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، ٹوٹ گئے. اب دیکھیں یہ ایک آیت. اچھا، ماں اغنا، ماں مین یعنی نہیں، حرف نہیں ہے یہ. اب اس کے دونوں معنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ ماں جو ہے نا دونوں میں آتا ہے، ایک جو میں بھی آتا ہے، جو، اور نہیں میں بھی آتا ہے. تو یہ پہلے نہیں. اغنا، اغنا یعنی مالدار ہونا، یعنی غنی، مالدار ہونا، غنی ہونا، مالدار ہونا. یا یہاں پر کیا معنی آ رہا ہے، یعنی ماں اغنا، نہیں کام آیا. یعنی اس کا ایک معنی کام آنے کا بھی ہے نا، فائدہ دینا، کام آنا. ٹھیک ہے، تو نہیں کام آیا. ان ہو، جب یہ آ جائے نا اس کی وجہ سے یعنی ویسے تو اس کا ہے کہ یعنی مالدار ہونا، غنی ہونا، لیکن جب ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے، ان جب آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فائدہ مند، یعنی اس سے کوئی اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان ہو، اس سے، ما اغنا ان ہو مالو، اس کو اس کے مال سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یعنی وہ اپنے آپ کو مالدار کہتا تھا کہ جو کچھ ہوگا تو یہ نا میرے پاس اتنی دولت ہے، کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا نا. دیکھیں جس کا نام ہی جو ہے عبدالعزیٰ ہو اور اس نے بت کے اوپر اپنا نام رکھا ہو، یعنی ایک کیسی، دیکھیں ذرا بات دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا، یعنی اسی نسل میں سے دادا تو ایک ہے نا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا عبداللہ کا جو حضرت عبداللہ اور یہ جو ہے نا آپس میں ان دونوں کا باپ خون تو ایک ہی ہے. تو لیکن ہے کہ وہ اپنا نام کیا رکھ رہا ہے؟ ہم اپنے نام فخر سے رکھ رہے ہیں عبداللہ. یعنی ایک بچہ عبداللہ ہے اور دوسرا جو بھٹکا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں عبدالعزیٰ ہوں، عزا کا بیٹا ہوں، عزا کا بندہ ہوں. تو اس اور جو ہے وہ ما اغنا انہو مالو، اس سے جو ہے نا اس کو نہیں فائدہ پہنچا اس کے مال سے اس کو، یعنی اس کے مال بھی اس کو نہیں بچا سکا جو وہ یہ کہتا تھا. یعنی جو مرضی کر لو، جیسے میں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی رب ہے بتائیں. وہ اس کا یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ ایک بندے کا، تو وہ یہ کیسے مان لے؟ تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو کرتے رہنے دو. جہاں پر بڑی محفل میں نہیں کہا کہ یار تباہ ہو جائیں، تم تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. یعنی کسی طور پر ماننے کو تیار ہی نہیں نا کسی بات کو. تو وہ کیا اس بات کو مانے گا؟ تو ان کو جب وعیدیں سنائی جائیں گی تو وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس مال اتنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بے فکر رہو، ہم چھڑا لیں گے اپنے آپ کو اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی بھی. تو یعنی یہ باتیں اس نے کی ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ مینشن کی ہے نا کہ ما اغنا، نہیں اس کو فائدہ پہنچایا اس کے مال نے، مالہ ابو لہب کے مال نے، وما کسب، اور جو کسب یعنی کمانے کو کہتے ہیں، اور جو کمایا اس نے، اور جو اس کی کمائی تھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی اس کی کمائی اس کی. یعنی اب کمائی سے مراد یہ، یعنی یہ ایک ہے، ذرا ایک منٹ میں ذرا ہاں، مطلب ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ مال جو ہے تو یعنی ایک تو اس کو وراثت میں چل رہا ہے، اور ایک یہ کہ اس نے اپنا کمایا، یا ایک یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا اولاد، کسب میں اس کی اولاد. یعنی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بیٹے بہت تھے، اس نے کہا اگر ایسی بات آئی تو میرے پاس مال بھی بہت ہے، اور اگر میری جان پر آئی تو میں اپنے بچے کو آگے کر دوں گا. یعنی یہ 2-3 اس طریقے کی یعنی سب باتیں یہ اسی میں جا رہی ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ پہنچے گا، کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر آیا تھا نا، یہ ایک موقع کے لیے تو نہیں ہے. یعنی اس میں سے تو ہم اپنا بہت کچھ نکال سکتے ہیں، اسی پر تو ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ وہ جو اس کے اعمال، کسب سے یہ بھی ہے نا کہ جو اس نے جو اعمال کیے، جو پھر اس نے کیا اکٹھا کیا اپنے لیے، کیا کمایا. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہ اس کا مال کمایا، نہ اس نے جو حرکتیں کر کے جو اس نے اپنے لیے حاصل کیا، جو اس نے اکٹھا کیا، وہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو، نہ اس کو ہوگا. کب؟ یعنی جیسے اللہ پاک نے یہ کہہ دیا تو یہ سمجھو کہ یہ ہو گیا، کہ ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، وہ ٹوٹ گئے. تو وہ بتا رہے کہ دیکھو اس کو کوئی فائدہ ہوا. تو یعنی اب آ جائیں واپس وہ اس ماں پر، یعنی کہ کیا ہوا؟ نہیں ہوا اس کا. اور اس کو جوک اس میں لے آئیں گے، جوک میں یا کیا میں، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یعنی اس سے سوالیہ جب اس کو اٹھائیں، اس سے یعنی ایک حرف نہیں ہے، ایک جو ہے وہ حرف جر ہے جس کو جیسے اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو وہ جو میں، اور جو ہے نا ایک اس میں سوال اگر رکھا جائے تو سوال کے طور پر بھی ہے کہ کیا اس کو فائدہ پہنچا اس کے مال سے اور اس کی کمائی سے؟ تو نہیں فائدہ پہنچا اس کو، یعنی نہیں پہنچ سکتا اس کو. بات اللہ پاک کہہ رہے ہیں. یعنی ہمیں ہر بات کو یہ سوچنا چاہیے کہ یعنی وہ کہہ کون رہا ہے. پہلے تو اس کا آرڈر ہے کہ ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے. وما کسب، اور جو اس نے کمایا. اب دیکھیں آگے، سیسلا، ویسے یہ ہے لفظ یعنی اب اس کو ذرا کھولتے ہیں نا کہ سین کو اگر علیحدہ کریں تو یسلا، تو یعنی یہ یسلا جو ہے صلی یسلی،
یعنی یسلا کا مطلب ہے کہ باربیکیو کرنا، بھوننا. بھوننے سے سمجھ جائیں آگ کے اوپر جو بھونا جاتا ہے تو یعنی بالکل کس طریقے سے بھونا جاتا ہے، باربیکیو، آگ ہو رہی اس کو. اس کے لیے یہ الفاظ آ رہے ہیں. اور سین کا مطلب کسی جو ہے نا کسی ورب پر، کسی فعل پر جو ہے جب یہ آ جائے، سین اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ اس کو لے جاتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا، یعنی یہ ہے اپنا ایک ماضی ہوتا ہے سیگا، اور ایک آتا ہے ضربا، اس نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. یعنی یضربو میں ہی شربا اس نے پیا، یشربو وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. پیے گا میں بھی جو ہے نا یشربو، اور پیتا ہے میں بھی یشربو. لیکن جب یہ سین لگ جائے نا تو وہ اس کو یعنی وہ پھر فیوچر میں نہیں آتا، وہ یعنی فیوچر انقریب میں لے آتا ہے، فیوچر قریب میں، یعنی بس فوراً اب یہ ہوگا تو اس کا نکلتا ہے کیا، انقریب. جیسے دوسرا پارا ہے سیقولو، یقولو یعنی وہ کہتے ہیں، تو سیقولو انقریب وہ کہیں گے. پھر وہ یہ نہیں آئے گا کہ وہ کہتے ہیں، پھر وہ آئے گا کہ کہیں گے. کہیں گے کیسے، یعنی ابھی نہیں کہہ رہے لیکن ہے کہ انقریب وہ کہیں گے. سیقول الصفا انقریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے. دوسرا پارا میں جائیں آپ کو بھی یہ یعنی ذہنی طور پر جائیں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. سیقول الصفا انقریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے. تو سین یعنی فیوچر قریب، فیوچر ہے فیوچر کے لیے کہ نہیں اس کو قریب، یعنی ابھی ہوا نہیں ہے، نہیں ابھی انقریب ایسا ہوگا. تو انقریب سیصلا انقریب اس کو ڈالا جائے گا. ڈالنے میں بھی آتا ہے یعنی بھولنے اس کا، لیکن ایک اس کا بالکل باربیکیو کرنا، اس کو روسٹ کرنا، اور اس کو یہ بھونا جائے گا. سیصلا نارن ایک آگ میں، یعنی اس کو انقریب اس کو ڈالا جائے گا آگ میں، جہاں اور وہاں کیا ہوگا، یہ بھونا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا. یہ تم جو جملہ کہا تم نے اس نبی کی خاطر، اس کے سامنے اور بھرے مجمع میں. سیصلا نارن ذات لہب، اب اس کو پھر دوبارہ اس کو وہاں پر ابھی لہب تھا، ابھی یہاں پر ذات لہب. ذات جو ہے یہ مونس ہے، اس کی ہم نہیں کہتے زو ذا، یہ تو وہ زو والا، زو یعنی والا، اور اس کی مونس کریں تو ذات بنتی ہے. اب یہ مونس کس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لہب کی وجہ سے. لہب بھی جو ہے نا وہ آگ یعنی شعلہ، اور پیچھے جو ہے وہ نار بھی جو ہے وہ بھی مونس ہے. تو یعنی ان قریب اس کو ڈالا جائے گا آگ میں، اور آگ کون سی، ان قریب اس کو ڈالا جائے گا، اس کو بھونا جائے گا آگ میں، اور آگ بھی کون سی، شعلوں والی. بڑے تم جو ہے یہ ابو لہب بننے پڑتے تھے نا، کہ جنہیں یہ اپنا یہ سرخ و سفید، سرخ ہونٹ، گلابی ہونٹ اور سرخ گال، گورا چٹا حسین جمیل. تو وہ اچھا، تو یہ شعلوں والی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ان قریب اس کو ادھر ڈال کر بھونا جائے گا، اس شعلے والے کو، اس شعلے والی آگ میں، انگارے والی آگ میں اس کو بھونا جائے گا. نہ صرف یہ، اور آگے جو ہے یعنی اس کے ساتھ آیت کا سٹاپ ہے لیکن جڑی ہوئی ہے، پھر آگے تو آئے یعنی مطلب وہاں پر ہے، یہ وہاں پر یہ رکنا ہے. وَامْرَأَتُهُ یعنی یہ واو کی وجہ سے یہ اس کو درمیان میں جو الف آ رہا ہے نا، یہ وصل کے لیے مل رہا ہے آگے، ورنہ یہ ہے کہ امرتہ، یعنی
امرتن یعنی جورو اس کی، یعنی بیوی اس کی. زوج جو ہے نا، زوج اصل میں زوج جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے نا، اسپاؤس کے لیے. وہ بیوی، شوہر جو ہے وہ بیوی کا زوج ہو سکتا ہے، اور بیوی شوہر کے لیے زوج ہو سکتی ہے، لیکن ہے کہ یہ خاص طور پر بیوی کے لیے پراپر لفظ جو ہے نا وہ یہ ہے. اور بیوی اس کی، وامراتہ، بیوی اس کی. اب یہ دیکھیں کہ یہ حمالن، اب یہ حمالن جو ہے یعنی وہ تھا اس کا اٹھانے والا، اور یہاں پر ہے یہ حمالاتن، یعنی وہ پھر مؤنث ہوگی، یعنی وہ اٹھانے والی. کیا اٹھانے والی؟ الحطب. حطب یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ لکڑیاں جو جلنے والی ہوتی ہیں، یعنی دو قسم کی لکڑیاں، ایک ہے خشب، ایک ہے حطب. خشب یہ کہ یعنی وہ جلانے کے لیے نہیں آتی، وہ یوں سمجھے کہ جیسے فرنیچر وغیرہ بنتا ہے یا کوئی تعمیرات میں کام آتی ہے، ایسی بھی لکڑیاں نا جو جلائی نہیں جاتی. ساری لکڑیاں تو نہیں جلائی جاتی، جلانے کے لیے تو چند تھوڑی مختلف اور طرح کی استعمال ہوتی ہے. وہ ہر طرح کی وہ جلانے میں چل جاتی ہے، لیکن ہے کہ وہ جو اچھی ہوتی ہے، قیمتی بھی ہوتی ہے، فرنیچر کی جس سے بنتا ہے، یعنی ٹمبر آپ سمجھ رہے ہیں. ٹمبر جو ہے نا، یعنی وہ اس سے لے کے ہم لائیں گے، اس کو کٹوائیں گے، اس سے دروازے بن رہے ہیں، فرنیچر بن رہا ہے، اور بلڈنگ بن رہی ہے، جو بھی کچھ بن رہا ہے. اور لیکن یہ حطب یعنی یہ خاص طور پر جو ہے نا جلانے والی. حمالۃ الحطب یعنی وہ اس جلنے والی لکڑیوں کو اٹھائے پھرنے والی. یعنی یہ بھی وہاں پر تھا، یہ اس کے لیے محاورتاً بھی یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا تھا. کن کے لیے؟ یعنی جو ہے نا چغلی کھانے والی، یعنی ادھر کی بات ادھر، ان لوگوں کو جا کے ورغلانا، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ تھی اس سے. اور اس کو جو ہے نا، اچھا ہاں، ادھر جو ہے نا جہاں پر جو عنقریب جو ہے یہ آگ میں جو ڈالے جائیں گے، وامراتہ، اس کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے نا. ہمیں تو یہ آیت نمبر 3 نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پر صرف جیم ہے، رکنا جائز ہے، لیکن ہے کہ یہ ہے اس کے ساتھ. آگے تو آئے وہاں پر رکے گی یہ بات. اور یہ حمالۃ الحطب یہ اس سے علیحدہ ہٹ کر یہ ایک دوسری بات ہے. تو یعنی یہ اس میں شامل تھی، کیونکہ یہ وہاں پر ادھر اس مجمع میں یہ ساتھ گئی ہوئی تھی، یہ اس میں شامل تھی، یہ بڑھ چڑھ کر. یعنی دیکھیں نا اب یہ کہاں سے نکل کر آ رہی ہے. ابو سفیان تو جب یعنی ان کے بارے میں آپ دیکھیں نا کہ وہ اس سے پہلے جب وہ فتح مکہ سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی. تو یعنی اس میں شامل تھی، تو یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے اب، یعنی اس کے ساتھ یہ بھی روسٹ ہوگی، یہ بھی بھونی جائے گی. تو یہ اس کے کارنامے اس طرح سے تھے. اور یہ یعنی دوسرا ایک ریفرنس یہ بھی ملتا ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے نا، یہ جیسے پتہ چلے کہ اب وہ وہاں سے آ رہے ہیں، تو ادھر چھپا کے نا کانٹے بچھایا کرتی تھی. اور وہ کانٹا بھی جو لکڑیوں والا ہے، اور یہ سر پر جو ہے نا یعنی محاورے اور اس طریقے چلتے تھے کہ جو اس طریقے سے بات کرے، ادھر کی بات ادھر کرے، لوگوں کو برقرار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسی باتیں جا کر کرے، تو یہ لوگوں کو ذہنوں کو برقرار کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے، ویسے اس طرح سے. تو اس کو بھی جو ہے نا وہاں پر ان کی لینگویج میں یعنی یہ حمالاتن جو ہے نا یہ کہا جاتا تھا، یعنی سر پر یہ اٹھانے والی، یہ جو نہیں آگ اٹھائے پھر رہی ہے، ادھر ادھر کر رہی ہے. حمالۃ الحطب یعنی وہ سر پر جو ہے وہ لکڑیاں اٹھائے پھرنے والی، یہ جو پھرتی ہے ادھر ادھر. یہ بھی فی بیچ. اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بیوی کی. فی جید. اب یہ جید جو ہے
یعنی جید جو ہے یعنی جید بھی گردن ہے، اور ایک اس کا جو ہے عنق بھی گردن، یہ جید بھی گردن، عنق بھی گردن، لیکن ہے کہ جید جو ہے یہ صرف عورت کے ساتھ ہے، یہ اس کی گردن، اس میں وہ ہار وغیرہ وہ ڈالے گی، تو یہ لفظ اس کے ساتھ ہے، یعنی جید جو ہے وہ مرد کے ساتھ نہیں آئے گا، لیکن ہے کہ دونوں کے معنی یہ ہے کہ عنق اور جید. تو فی جید ہا اس کے، حامین اس کا، اس کی گردن میں، اس کی جمیل کی، اس کی بیوی کی گردن میں، فی جیدہا حبل رسی ہوگی، من مسد، یہ اسی پر جو ہے نا سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے، من مسد. اب مسد کیا ہے جی؟ وہ کھجور کے جو اس کے پتوں کے ساتھ اور اس کے آگے یعنی بڑے رف قسم کے نہیں چھال سی ہوتی چھلکے جیسے، یعنی یہ اس کے لیے اس کو بھی یہ مسد کہا جاتا ہے، اور یعنی اس کی بالوں اور پتوں کا بھی، اور یعنی اونٹ کے چمڑے کا، یا پھر جو ہے یعنی عام چمڑے کا، یعنی ہر ایک کی جو ہے جس سے جو بٹی جاتی ہے رسی، جو بنائی جاتی ہے، یعنی رف قسم کی جو ہوتی ہے، یہ اس کو مسد کہا جاتا ہے. تو اس کے جو ہے یعنی اس کی گردن میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا یہ رسی ہے ہوگی، اس سے جو ہے نا اس کو پکڑ کر جو ہے نا، کیونکہ وہ وہاں پر بات گزر چکی، یہ جو یہ قریب کرتی پھر رہی ہے نا، اس کی گردن میں یعنی اس کو یہ زیور بنا کر، ہار بنا کر، اس کو اس تکلیف دہ اس رف قسم کی کانٹوں بھری کا جو یہ یعنی چونکہ مالدار تھے یہ تکبر میں اس طرح سے، تو یہ پھرتے تو ہوں گے، تو یہ لے کر جو کرتے تھے پھرتے تھے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو اس طرح سے یعنی یہ ہوگا ان کا حشر. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم اب کہاں کھڑے ہیں. اب یہ بات تو ہے کہ ہم نے ہمارے لیے اس میں سامنے جو یہ مینشن اب جب ہے، تو یہ ایسی تو نہیں مینشن، یہ ایک ہسٹری کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اعمال کی کتاب ہے، یہ تو فالو کرنے کی کتاب ہے. تو یعنی یہ ہے کہ اللہ پاک یہ اعلان سر عام دکھا رہا ہے کہ یعنی کسی قسم کا تکبر، یہ مال اور یہ تمہارے اولاد اور یہ جو تم ایکٹ کر کے جو عمل کر کے جو یہ کما رہے ہو، یعنی یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ انجام تم نے دیکھ لیا کہ یعنی ایک ایسا شخص جو یعنی ایک بڑے عہدے پر تھا اور کسی لحاظ سے وہ کم نہیں تھا، یعنی بڑے سرداروں میں سے تھا وہ، اور بڑے رتبے پر تھا، اور وہ اس تکبر میں تھا کہ اس کا جو ہے وہ یہ سوچتا تھا، وہ اس کی یہ سوچ تھی کہ میرا یہ سب کچھ، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اس کے جو ہے نا ماں اغنا کا مطلب یہ کہ اس کے کام نہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرے کام آئے گا، وہ رد ہو رہا ہے یہاں پر. تو یعنی یہ کچھ کام نہیں آنا، ایک تو یہ اس میں سے بات نکل رہی ہے. اور یعنی چونکہ ہم تو اس طرح سے اللہ پاک معاف کرے ایسی وہ جملہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہے کہ ہمارے اپنے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ذرا اس کا احتیاط کریں کہ کوئی اگر سیدھی بات ہو رہی ہے اور اس رب کی بات ہو رہی ہے، تو اور وہ جو ہے نا حق کی بات اگر ہے، تو اس کا جو ہے یعنی میں یہ سمجھوں، اور میں کیا سمجھوں، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ صرف کافر سارے اسی وقت تھے، ابھی بھی تو جو ہیں وہ کلمہ گو نہیں ہیں، ان کے لیے بھی تو یہ بات ہے، ان کے لیے بھی تو یہ پیغام ہے، وہ بھی تو یعنی ہم سے مراد میں نے یہ کی تھی کہ یعنی اب جو موجودہ ہیں، اور یہ آیت بھی سامنے موجود ہے، اور وہ نہ ماننے والے بھی موجود ہیں. تو وہ جو نہ ماننے والے اب جو موجود ہیں، اور جن کو اپنی مال پر اور اپنی کمائی پر اور اپنے اولاد پر اور ان سب باتوں پر ان کو اتنا گھمنڈ ہے، تو یعنی اس نے بھی جو ہے یعنی نہ اللہ کی مانی، نہ اس کے اوپر ایمان لے کر آیا،
مثال اسی لیے دی جا رہی ہے نا کہ اس نے عبدالعزیٰ جو اپنا نام جس نے رکھا ہو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی رب ہے. تو ابھی بھی کچھ لوگ نہیں مان رہے. تو وہ جو نہ رب کو مان رہا ہے، پھر جو ہے وہ وقت کے نبی کی جو ہے وہ ایک طرح سے تصدیق کر رہا ہے، یعنی اس کو بہتر نہیں سمجھ رہا، کلمات اس کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ادا کر رہا. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے یعنی اس کلام کی برکت سے اور اپنی ذات کی جو صفات ہیں جو ان کی رہی ہیں اور جو طور طریقے جو چھوڑ کر گئے ہیں اور ان کا جو ذکر جو ہے وہ وہاں پر چل رہا ہے، جو درود شریف کی صورت میں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بھی ایک روحانی طور پر اب وہ ہیں موجود، اللہ پاک کی ذات بھی موجود ہے. تو ہم اپنے آپ کو یہ ذرا سمجھ لیں کہ ہم اب کہاں کھڑے ہیں، اور ہم سے مراد یہ کہ ہم سے مراد ہم انسانیت کی مراد ہے. ہم تو پھر اللہ پاک کی بڑی توفیق ہے کہ ہم جو ہے یعنی اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے احکامات اور اس کو رجوع کرتے ہیں، اس کو مالک حقیقی مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ موت دینے والا بھی وہ ہے اور یہ صحت زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیکن جو نہیں ہوتے ہم ان کے لیے بارے میں بھی سوچیں اور وہ خود بھی اپنے بارے میں یہ سوچیں. تو یعنی بالکل پھر تباہی ہے. اور یعنی اس کی بیوی کو بھی اس کا تذکرے کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ بھی رکھا جائے کہ وہ کس سوچ کی مالک تھی اور وہ کس طرح سے وہ ساتھ دے رہی تھی. تو بس یہ پیغام ہی پیغام ہے اس طرح سے. تو بس یہ کہ ہم جو ہے نا اب جب ہم اس کو پڑھیں، جب ہم اس کی تلاوت کریں تو ہمیں اس میں جو اندر وعیدیں وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. یہی ہمارا مقصد ہے یہ سب کچھ کرنے کا. تو بس اس کے بعد جو ہے وہ آخری 3 صورتیں ہیں، اس کو ذرا ٹاپک تھوڑا سا بالکل وادیانیت اور ان سب باتوں کے بعد دیکھیں. اب وہ جو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص آ رہی ہے. اب وہ پورے اس کا اس کلام پاک کا یوں سمجھے کہ خلاصہ اور ایک نچوڑ ہے، اور آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ پھر بچاؤ کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنا ٹائم دیا. جزاکم اللہ خیر. اس کو یعنی پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو بتانے میں مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف کرم سے معاف فرمائے. اور قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.